نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 تک جو تھی نا اپنی بات کو مکمل کیا تھا، جس میں اللہ کریم نے منافقین کی یہ خصلت جو بیان کی تھی کہ جب وہ مومنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین یعنی کہ اپنے منافق ساتھیوں سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہم ٹھٹھا کر رہے تھے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ جو تھی نا ان کی خصلت بیان فرمائی کہ وہ دوگلا پن رکھتے ہیں، وہ دوگلا پن رکھتے ہیں۔ اور اگلی جو آیت کریمہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 15 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یستحیی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو یہاں پر بھی اللہ کریم نے یستحیی کا صیغہ استعمال کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم استہزاء کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں استہزاء کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ میں، دونوں الفاظ کا معنی ایک ہے، یاد رکھیے، جب لفظ ایک ہے تو اس کا معنی بھی ایک ہی ہوگا، لیکن اطلاقات میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جب کوئی ایسے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں نا کہ جن کا معنی ایک ہو لیکن بندے کی طرف بھی اس کو منسوب کیا جائے اور مالک کی طرف بھی منسوب کیا جائے تو اس کی اطلاقات اور اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ کہ جیسے جب بندہ بات کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو یاد رکھیے گا اس کو دیکھنے کے لیے ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بندے کا جب دیکھنے کی بات کی تو مقصود بھی ساتھ اس کے ساتھ ذریعہ بھی شامل ہوگا کہ انسان آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو اللہ کو آنکھ کی ضرورت نہیں پیش آتی، اللہ کو آنکھ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسی طرح جب اللہ کو کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں اور بندہ بھی کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں تو بندے کو سننے کے لیے ذریعے کی ضرورت پیش آئے گی، ذریعے کی کان کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن اللہ کریم اس ذریعے سے پاک ہے۔ اللہ کریم ان تمام ذرائع سے، تمام اسباب سے پاک ہے، وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ترجمہ کیا اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو ترجمہ کیا اس کا کیا جائے گا کہ اللہ ہو یستحیی، کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے اسے انتقاماً جو ہے نا اس یہ کام کرتا ہے کہ وہ خود ہی اپنا مذاق بنا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی مذاق کی حالت میں ڈال دیتے ہیں، کرتے وہ مذاق، کرتے وہ دھوکہ، کرتے وہ فریب مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن مبتلا خود اس میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے۔ تو اللہ جو استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، تو اللہ انتقام لیتا ہے ان سے، اللہ ان کی حالت ایسی کر دیتا ہے کہ وہ خود مذاق بن جاتے ہیں، وہ خود فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ خود دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے آگے فرمایا تھا وَيُمُدُّهُمْ، کہ اللہ کیسے ان کو سزا دیتا ہے ان کے سفید کی، اللہ کیسے ان کو سزا دیتا ہے کہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، یمدہم، ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، ان کی رسی دراز کر دیتا ہے، ان کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ وہ اسی باب میں رہتے ہیں،
کہ اللہ کو خبر نہیں، اللہ کے رسول کو خبر نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو فریب دے رہے ہیں، ان کو خبر اللہ کریم اسی بات میں ان کو مطمئن رکھتا ہے کہ جیسے یہ جانے کہ مسلمانوں کو خبر نہیں ہے، مسلمانوں کو کچھ خبر، اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، جو وہ سرکشی کرتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ کریم ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ پہلا جو ہے نا اللہ کریم ان کے ساتھ انتقام جو ہے یہ لیتا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اس سرکشی میں، اور دوسرا فرمایا اللہ کریم نے یَعْمَهُونَ، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ سرکشی میں اس کو بٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یَعْمَهُونَ اما سے ہے، عین میم کہتے ہیں دیکھنا، اور یَعْمَهُونَ کا مطلب ہے کہ جیسے بندہ اندھا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، کسی اندھے بندے کو پکڑ کر کسی چوراستے میں کھڑا کر دیں تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے دینا ہے، کچھ سجائی نہیں دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں ایسی ان کی حالت کر دی ہے میں نے ان کی نفاق کی وجہ سے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کدھر جانا ہے، کوئی رستہ ان کو سجائی۔ تو یہ بھی انتقام کی شکل کی اللہ کی، اللہ فرمایا کہ میں ان سے انتقام اس طرح لے رہا ہوں کہ ایک تو میں نے ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ اپنی اس سرکشی میں بغاوت میں اب بھاگتے چلے جاؤ، انتہا تک چلے جاؤ، اور دوسرا یہ کیا کہ ان کو بٹکتا ہوا چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ راہ سجائی نہیں دیتا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا، گمراہی کو خرید لیا۔ اشترا کا مطلب ویسے ہوتا ہے خریدنا، تو خرید تو بندہ تب کرتا ہے نا جب بندے کے پاس کچھ ہوگا، بندے کے پاس، ان کے پاس تو ہدایت والی بات ہے ہی کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اپنا لیا، کہ ان کے سامنے ہدایت آئی، اللہ کا ہادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو اللہ نے بھیجا ان کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن ان کی بدبختی کہ اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنی خسرت بد خسرتیوں کی وجہ سے انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، لیکن جو بھی سودا انہوں نے خریدا، جو بھی سودا انہوں نے کیا، وہ کبھی بھی ان کو فائدہ مند نہیں ہوگا، ان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کا رستہ ہی نہیں جانتے۔ مہتدین، وہ جس رستے پر چل رہے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے کہ غلط رستہ ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کی جو عقل تھی نا اس کو معاف کر دیا، جن پنجابی جانتے ہیں نا رب نے ڈانگی مار دا کہ مت کولی دے، اس طرح انسان کے دماغ کو معاف اللہ کریم کر دیتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے سوچنے سمجھنے سے عاری ہو جاتا ہے، اس کو نظر آتا ہے لیکن وہ کچھ سجائی اس کو نہیں دیتا۔ یہ اللہ کریم پہ کام لیتا ہے اس بندے سے جس کے سینے میں نفاق ہو، جس کے سینے میں نفاق ہو۔ تو اللہ کریم نے یہ حالت ان کی کر دی۔ اللہ کہتا ہے وہ جو بھی انہوں نے سودا کیا نا ہدایت کے بدلے میں گمراہی ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا کر لیا، آخرت کے بدلے میں دنیا میٹھی ہے نا جی، دنیا کا مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، آبرو ہے، شہرت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اقتدار ہے، بڑے مزے ہیں نا دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو سنوار کر بنا کر تمہیں عطا کیا ہے نا جی، تو اس میں بڑے مزے ہیں نا۔ تو پھر جو بندہ دین سے دور ہوتا ہے، جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا خرید لیتا ہے آخرت کے بدلے۔ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین نہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں یہ انعام ملیں گے، اس نے گھاٹے کا سودا کیا، اس نے۔ تو یہ منافقوں کی سب سے بڑی نشانی تھی کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، دنیا کو ترجیح دی اس آخرت پر جس نے کبھی ختم، انسان کی زندگی کتنی ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تقریباً 1900 سال سے بھی زیادہ تھی، تو کیا وہ اب دنیا میں حیات ظاہری طور پر ہے؟ جو آیا اس نے جانا ہے، جتنی بھی عمر انسان پالے اس زندگی نے ختم ہو جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو نفس جہاں آیا اس نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔
تو جتنی بھی لمبی زندگی ہو جائے اس زندگی نے ختم ہونا ہے، اور وہ زندگی جس کا اللہ کریم وعدہ کر رہے ہیں وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو اس زندگی کی آسائش کے، اس زندگی کی آسائشوں کے بدلے جو بندہ اس زندگی کی آسائشوں کو اپنا لیتا ہے، کیا وہ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا؟ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا۔ تو یہاں جتنا کچھ بھی آپ کما لیں، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو کچھ آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، کچھ آپ کے ساتھ جانے والا، لیکن وہاں جو آپ کو ملے گا وہ کبھی ختم ہونے والا ابداً ابد ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ کو جہنم میں پھینک دیا گیا تو پھر کبھی آپ کو جنت کا منہ دیکھنے کے قابل آپ نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ گھاٹے کا انہوں نے سودا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ پھر اللہ کے لیے ارشاد فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے شخص کی مانند ہے، ایسے شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ جلائی، یعنی کہ رات کے اندھیرے میں جس نے آگ جلائی، اور جب اس نے اپنے ارد گرد کو اس آگ کی روشنی سے روشن کر لیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکی میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ بندہ رات کی تاریکی میں کہیں سفر کر رہا اور بڑی مشکل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے تاریکی کو دور کرنے کے لیے آگ جلائے، اور جیسے ہی وہ آگ جلائے کچھ تھوڑی سی روشنی جیسے ہی ہو تو اللہ کریم اپنے عمل سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، اس آگ کو، یعنی کہ اس آگ میں سے وہ جو روشنی حاصل کرنا چاہتا تھا انسان اس کو سلب کر لے، اور اس کو اللہ کریم کہتا ہے تاریکی میں چھوڑ دے۔ تاریکی میں یہ منافقوں کی سزا اللہ کریم نے بتائی ان کو کہ گویا میں نے اپنا نور جو تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وہ بھی نور تھے اور قرآن بھی ایک نور تھا، یہ نور کا منبع میں نے ان کے درمیان بھیجا، میں نے ان کے درمیان بھیجا، لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے وہ اس نور سے استفادہ حاصل نہ کر سکے۔ تو ان کی حالت گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے نور ان کے پاس آیا انہوں نے نور کو پایا، لیکن ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے اللہ نے اس نور کو سلب کر دیا، اور اب وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اب وہ طریقی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، کہیں ان کو راہ ہدایت نصیب نہیں ہو رہی۔ پھر اللہ نے فرمایا سم بکم امی فاہم لا یعقلون، تو گویا وہ ایسے ہیں جیسے بہرے ہوں، گونگے ہوں، اندھے ہوں، بس وہ نہیں لوٹیں گے، بس وہ لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ کہ اب ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ بہرا ہو کہ آپ جتنی مرضی اس کو واضح دیتے رہیں، جتنی مرضی اس سے باتیں کرتے رہیں، اس کو کچھ سمجھ آنے والی نہیں ہے، اور گونگا بندہ ایسا ہے کہ کچھ کلام پر قدرت نہیں رکھتا، اور اندھا وہ جو کچھ دیکھ نہ سکے۔ تو اللہ کریم کہتا ہے یہ ان کی حالت ایسی کر دی میں نے منافقین کی کہ آنکھیں رکھتے ہوئے ان کی آنکھیں حق دیکھنے کے لیے تیار دیکھ نہیں سکتی، اور گونگے ہیں کہ حق بیان نہیں کر سکتے، اور بہرے ہیں اس لیے کہ حق سن نہیں سکتے۔ جب وہ حق دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں کے سامنے تھے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے سامنے تھے، ہم تو بن دیکھے ایمان لے کر آئے نا، ان کے تو سامنے تھے، اور معجزات بھی دیکھے، معجزات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود، دیکھنے کے باوجود یقین نہ کیا، کیوں؟ کہ نفاق تھا نا سینے میں، نفاق تھا سینے میں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا پھر بھی نہ مانا، اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی سنا لیکن پھر بھی ایمان لے کر نہ آئے، اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں کو زمین چیر کر آ کر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن پھر بھی ایمان لے کر نہ آئے، اپنی آنکھوں کے سامنے پاگل اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا پھر بھی ایمان لے کر نہ آئے۔ تو گویا اللہ نے فرمایا کہ وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن میں نے ان کو اندھا کر دیا، میں نے ان کو کہ حق کی پہچان نہ کر سکے۔ یہ صلاح ہے، یاد رکھیے گا کہ انسان کی آنکھیں ہوں لیکن وہ حق کی پہچان کر ہی نہ سکے، اور زبان ہو لیکن حق بیان نہ کر سکے، زبان
ہو لیکن حق بیان نہ کر سکے، اور یہ فرمایا اللہ نے کہ اس کے کان موجود ہوں لیکن ہدایت کی بات اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب یہ تینوں حصے جو ہے اللہ کے کسی انسان کی چھین لیتا ہے تو پھر وہ راہ راست پر کیسے آ سکتا ہے؟ راہ راست پر کیسے آ سکتا ہے؟ اسی اللہ نے فرمایا لا یرجعون، وہ کبھی سیدھے راستے کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں۔ تو یہ سزا اللہ کریم نے منافقوں کی۔ آگے اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور پھر یہ ان کی مثال اس بارش کی سی بھی ہے، اس بارش کی سی بھی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج چمک بھی ہے اور کڑک بھی ہے، گرج چمک بھی ہے اور کڑک بھی ہے۔ اس تمثیل کو نا یہ ساری اتنی گفتگو اللہ کریم کرتے ہیں نا، یہ تشبیہات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تشبیہات، بات سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ نہ تو وہ بندہ ایسا تھا جو طریقی میں جا رہا تھا جس نے آگ جلائی، یہ تشبیہ دی کہ گویا ایسا ہے، انسان ایک تصور بنا کر بیٹھ کے کہ اندھیری رات میں وہ سفر کر رہا ہے، اس نے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی روشنی کے لیے، یکا یک روشنی غائب ہوگی تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ ویسے پاگلوں کی طرح دیکھتا پھرے گا کہ اب میں کیا کروں، بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ تو یہ تشبیہات ہے، یہ بھی تشبیہات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور اس آسمان سے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، جکڑ جس کو بولتے ہیں، تیز ہوائیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ تو اس جو آسمان سے بارش کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا نا، اس کا مطلب ہے اللہ کریم کا جو دین اسلام ہے نا، اس کے نزول کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کریم نے عالم انسانیت کی فلاح کے لیے آسمانوں سے جب اسلام کو نازل کیا تو وہ رحمت بن کر آیا، وہ رحمت بن کر آیا، لیکن اس رحمت کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، وہ جو مصائب تھے، وہ جو علام تھے، جو مشکلات کی آندیاں تھیں، وہ بھی ساتھ چل کر آئی، جنہوں نے اسلام کو گھیرے رکھا۔ کیا کیا مشکلات مسلمانوں پر نہیں آئی؟ تو جب اسلام آیا، جو اللہ کی رحمت بن کر جب زمین پر اسلام کا نزول ہوا تو اس کے ساتھ یہ اندھیریاں بھی تھیں، آندیاں بھی تھیں، گرج بھی تھی، یعنی کہ وہ مصائب، علام و مشکلات بھی ساتھ اسلام لے کر آیا۔ اور پھر یہ فرمایا ہوا پر تم، لیکن ایک بات اور بھی تھی، اندھیریوں جکڑوں کے ساتھ، اس گرج کے ساتھ ایک چیز اور بھی تھی، وہ تھی چمک، وہ تھی، یہ استعارہ ہے نور کا، یہ استعارہ ہے نور کا کہ اللہ کریم نے نور بھی ساتھ ہی بھیجا، نور کو بھی ساتھ ہی بھیجا۔ بس وہ نصیب والوں تھے، نصیب والے تھے کہ سارے مصائب، سارے علم، ساری مشکلاتوں کو با جانے کے باوجود انہوں نے نور کا ساتھ نہ چھوڑا اور نور کو اپنا لیا، نور کو اپنا لیا۔ لیکن یہ بدبختی ان لوگوں کی تھی کہ جو چند دنوں کے مصائب اور علام کو دیکھ کر گھبرا گئے اور نور کو چھوڑ کر بھاگ گئے، نور کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو نور تھا نا، یہ بھی میں نے ساتھ بھیجا اس دین اسلام کے ساتھ، لیکن دین اسلام ویسے ہی زمین پر نازل مشکلات ساتھ لے کر آیا۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہمیں تو تحفے میں مل گیا اسلام، خدا کی عزت کی قسم، تحفے میں، میں بائی برتھ مسلمان ہوں نا، میرا کیا کمال ہے، میرا آپ کا کیا کمال ہے اگر آپ مسلمان ہیں؟ کیا ایفرٹ کی ہے آپ نے مسلمان بننے کے لیے؟ آپ کا باپ مسلمان تھا، آپ کی ماں مسلمان تھی، آپ مسلمان ہو گئے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا اذن ہے۔ اللہ نے چاہا تو مجھ کو مسلمان بنا دیا، میری اپنی کوئی محنت، اب مجھے محنت کیا کرنی ہے کہ جو رحمت، جو کرم، جو فضل اللہ کریم نے مجھ پر کیا، جو نعمت مجھ کو عطا کی کہ اپنے محبوب کی امت میں رکھا، اس کا شکر ادا کروں، اس کا شکر ادا کروں۔ اور شکر کیسے ادا کروں؟ کہ اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کی فرما برداری کروں، اس کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کروں جس کا اس نے مجھے امتی بنایا، ان کے ساتھ وفا کروں، اللہ کے ساتھ وفا کروں، اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کروں۔ تو ہمیں جو اسلام تحفے میں مل گیا، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو مصیبتوں میں تھے، جو نبیوں کو آرے سے چیرا گیا نا جی، نبیوں کو آرے سے چیرا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا؟ کیا کیا مصیبتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے جب پڑے نا انسان۔ لیکن یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ حق کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حق کے لیے انسان کو
قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن منافقین جو تھے نا، منافقین وہ ان قربانیوں سے گھبرا گئے، ان مصیبتوں سے گھبرا گئے اور نور حق کا ساتھ چھوڑ بیٹھے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی باعث سے اب کیا ہوا، جب نور حق کا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا، یجعلون اصابعهم فی اذانہم من صواعق حذر الموت، پھر ایک کڑک جو ہے باعث، اس کے بعد موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کہ وہ جو علام مشکلات جو جب بات کی جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے تو یہ بھی ان کی ایک خصلت تھی، بد خصلت تھی کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے سے مراد یہ ہے کہ بات کو سننا ان سننا کر دینا، بات کو سنی ان سنی کر دینا، کہ آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ بات سن، گویا جیسے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ کوئی بات ہمارے اندر داخل ہی نہ ہو، ہمارے اندر داخل ہی نہ ہو۔ تو یہ بھی منافقت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ انسان محفل میں موجود ہو لیکن حق بات کو سننے کے لیے تیار، حق بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، یاد رکھیے کہ اللہ نے کافرین کو گھیرے میں لے رکھا، اللہ نے کافروں کو گھیرے میں رکھا۔ یہ نہ گمان کریں منافق اور کافر کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میرے احاطے میں ہو تم، یہ میری حکمت ہے، یہ میری حکمت ہے کہ میں تمہاری اپنی پکڑ نہیں کرتا، تمہاری رسی میں نے دراز کر رکھی ہے، تم کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم میری سلطنت سے باہر، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، میں نے تمہارا بھی احاطہ کر رکھا۔ پھر اللہ کے فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچانک اچک لے گی، اچانک اچک لے گی۔ جب کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو وہ چلنے لگتے ہیں، وہ چلنے لگتے ہیں، لیکن جب اندھیرا چھاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اندھیرا چھاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، واللہ اگر چاہتا، اللہ کریم اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو بالکل سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ گویا بیٹھ کے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب چمک پیدا ہوتی ہے تو چلنے لگ پڑتے ہیں، کہ جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں نا جی تو ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ مال غنیمت ملے گا، مال آئے گا تو ہمیں ملے گا، اچھے حالات ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی مشکل وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، جیسے بدر میں کیا انہوں نے 300 کے قریب بندہ لے کر احد کے میدان میں سے بھی 600-700 منافقین پیچھے سے بھاگ گئے۔ اسی طرح جب خیبر کی طرف آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ کی طرف سفر کیا تب بھی منافقین بھاگ گئے، جہاں سے ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر فتح یقینی ہے، یہاں سے ہمیں مال ملے گا، ہمیں دنیا ملے گی، وہاں ساتھ ساتھ چلتے تھے مسلمانوں کے، لیکن جب یہ خطرہ ہوتا کہ اب نقصان ہوگا، مار پڑے گی، جان جانے کا جہاں پر خطرہ ہوتا وہاں سے اللہ کریم کہتے ہیں وہاں پر کام کھڑے ہو جاتے، رک جاتے، ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا نا تو میں تمہاری سماعت بھی اور بصارت بھی بالکل ہی تمہاری ختم کر دیتا، حقیقت میں تم کو اندھا بھی کر دیتا، تمہیں میں بہرا بھی کر دیتا اگر میں چاہتا۔ آگے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قادر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری جو آپ کہیں وہ کریں، یعنی کہ جو آپ کی خواہش ہو کہ اب کسی نے زیادتی کی تو اللہ کی فوری طور پر اس کا بدلہ لے، قدرت وہ رکھتا ہے لیکن اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے، اس کی اپنی رضا ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے، کب کیا اور کیوں کرنا ہے یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، انسان بہتر نہیں جانتا۔ اس لیے قادر اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، کرنے کی قدرت رکھتا ہو، جس کے قانون جس کی قدرت سے باہر کوئی چیز بھی، وہ ہندوؤں کے دیوتاؤں اور یونانی دیوتاؤں کی طرح نہیں ہے کچھ کر لے کچھ نہ کر سکے، یہ کر سکے یہ نہ کر سکے، وہ قادر مطلق ہے۔ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے، ایبسلوٹ، یعنی کہ ہر کوئی ایسا کام کائنات کا نہیں ہے جو رب کریم کے دائرۂ قدرت سے باہر، اور اس کو کسی کام کرنے کے لیے کسی کی حاجت، کسی ذرائع کی
کسی سبب کی ضرورت. وہ کہتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کا تو کہتا ہوں کن، بس اس کا کن کہنا ہوتا ہے فیکون، تو وہ ہونے لگ جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ کریم نے یہاں پر آیت نمبر 20 تک آ کر یہ منافقین کا جو تھا نا یہ مضمون اس کو مکمل کیا اس بات پر کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، اگر چاہتا تو یہیں پر تمہارا فیصلہ کر دیتا. جب تم میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتے تو یہیں پر تمہارا فیصلہ کر دیتا، لیکن یہ ہے کہ میرا کوئی کام بھی حکمت سے باہر نہیں. آج ہم دور فطر میں جا رہے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے. ہر بندے نے عجیب تماشا لگا رکھا. یار کوئی غیر بات کرے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ہضم ہو جاتی ہے کہ غیر کر رہا، امتی ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرے تو لعنت ہے اس کے امتی ہونے پر. بھائی تو نے مانا کیا؟ کہتا امتی ہے اپنے کہ میں سرکار آپ کا امتی ہوں، اور پھر تنقید کرنے کی کوشش کرے تو تم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بدبخت یہی منافقوں کا کام. تو اللہ کی ہمیں سے نفاق سے بچائے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اپنی مرضی سے مجھے اپنا امتی بنا دیا ہے تو مجھے تو یہ حیا کرنی چاہیے کہ میں اگر کچھ فائدہ نہیں کر سکتا تو اپنے محبوب کی شان گھٹانے کا سبب تو نہ بنے. شان گھٹانے کا سبب تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چل کر آقا کی مدد کریں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں. ہمارے البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.